آج شروع کرتے ہیں ایک کہانی سے۔ کہتے ہیں کہ ایک دیوی نے اس دنیا کو پھولوں، پھلوں اور پودوں سے نوازا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں، زرخیزی کی دیوی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی تھی پھول کھل اٹھتے تھے، مرجھائے ہوئے درختوں کے پتے سبز ہو جاتے تھے۔ اس دیوی کی وجہ سے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لیکن پھر وہ 35 کی عمر کو پہنچ گئی اور یکدم سب کچھ بدل گیا۔ اس کی جادوئی طاقت ختم ہو گئی۔ ہیلو، میرا نام ہے رابعہ بگٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں DW اردو کی ہیلتھ سیریز۔ ماں بننے کے عمل میں ایک دم کمی نہیں آتی کہ بس کوئی عورت 35 کی ہو گئی تو وہ بانجھ ہو جائے گی۔ اگر کوئی عورت 35 کی عمر میں بچہ پیدا کرنا چاہتی ہے تو وہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسے گھبرانے یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ماں بننے کے امکانات تب بھی موجود ہوتے ہیں۔ خواتین میں بانجھ پن اور اس حوالے سے 35 کی عمر کے اہم ہونے کا تصور بہت پرانے ڈیٹا اور ناقص ہونے کی حد تک سادہ رپورٹس پر مبنی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اگر کوئی 35 سال کو پہنچ جائے تو اسے بوڑھا تصور کیا جاتا تھا۔ تو اس پرانے ڈیٹا کی بنا پر خواتین کے ماں بننے کی صلاحیت کا اندازہ لگایا جانا درست نہیں ہے، جبکہ آج کی زندگی بہت بدل چکی ہے۔ ایگز منجمد کرنے کا عمل ان خواتین کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جو مختلف وجوہات کی بنا پر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ انہیں اولاد کب چاہیے، یا پھر جن کے ایگز کو کسی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہو۔ لیکن یہ عمل بہت مہنگا ہوتا ہے، چونکہ آپ کو ہر سال یہ ایگز منجمد رکھنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بڑھتی عمر کے ساتھ ماں بننے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے، لیکن جدید ڈیٹا پر مبنی مطالعے اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کمی ایک دم ہی پیدا نہیں ہوتی۔ اپنے فرٹائل دنوں کے بارے میں آگاہ رہنے کے لیے اپنی ماہواری کے سائیکل کے بارے میں جانیے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ اوولوشن کٹس کے ذریعے اپنے جسم کے درجہ حرارت سے آگاہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ہر ماہواری سائیکل کے دوران ایگ کے میچیور ہونے کے ساتھ ساتھ اووریز میں ان کی مجموعی تعداد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آپ کی اووریز کے عمومی جائزے کے لیے ایک گائنیکولوجسٹ مختلف چیزوں کا معائنہ کر سکتا ہے۔ گائنیکولوجسٹ آپ کے خون کا سیمپل لے کے اینٹی ملیرین اور فولیکل سٹیمولیٹنگ نامی دو ہارمونز کی سطح چیک کر سکتے ہیں۔ ان دونوں سے آپ کی اووریز میں موجود انڈوں کی تعداد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور عوامل بھی آپ کے حاملہ ہونے کی صلاحیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تمباکو نوشی حاملہ ہونے کے عمل سے متعلقہ تمام اعضاء پر مضر صحت اثرات مرتب کرتی ہے۔ تمباکو نوشی ماہواری سائیکل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بیضہ کی مقدار میں کمی قبل از وقت مینوپاز کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ حاملہ ہونے کے امکانات میں جسم میں جمع ہونے والی چربی کی مقدار کا بھی اہم کردار ہوتا ہے۔ وزن زیادہ ہونا یا ورزش نہ کرنا آپ کی حاملہ ہونے کی صلاحیت پر منفی اثر ڈالتا ہے، تو اس کے لیے ایک صحیح توازن تلاش کرنا ہی بہترین حل ہے۔ یہ بھی نہ بھولیں کہ اولاد کا ہونا صرف عورتوں پر ہی منحصر نہیں کرتا۔ 50% کیسز میں بانجھ پن کا سبب مردوں یا دونوں والدین میں مسائل ہوتے ہیں۔